زندگی کے اوقات میں سب سے بہترین وقت ہمارا وہ ہے جو مسجد میں گزرے، اس لیے وہ ہما اوقات اپنا وقت زیادہ سے زیادہ مسجد میں ہی گزارا کرتے تھے، اس لیے مسجد ہر وقت آباد ہی رہتی تھی، کبھی مسجد میں تالے لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ لیکن اب مسجد کو تالے لگانا پڑتے ہیں، اس لیے کہ اب مسجد کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور اگر وقت ہوگا بھی تو اذان کے بعد وہ بھی خوش نصیب کوئی ہوگا۔ اب میں رسول اللہ کی حدیث سناتا ہوں آپ کو، آپ کا کلیجہ ٹھنڈا کرتا ہوں۔ ایک اس خوبصورت ماحول میں بیٹھ کر یقین کیجئے مجھے تو مدینہ منورہ کی مسجدیں یاد آ گئی۔ اللہ، ایسا حسین سہانا منظر ہے۔ رسول اللہ کا فرمان سنیے، میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اذان کی آواز سن کر اپنے گھر سے وضو کرے، یہ جملہ یاد رکھو، اپنے گھر سے وضو کرے، وضو کرنے کے بعد مسجد آئے، پھر مسجد میں آ کر 2 رکعت نوافل ادا کرے مسجد کے احترام میں، پھر جماعت کے ساتھ فرض نماز ادا کرے۔ اب مدینہ مسجد میں آنے والے خوش نصیبوں، مسجد کی آبادی کیسے ہوتی ہے؟ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا جس وقت اس نے وضو کیا اپنے گھر سے نکلا، میرے آقا فرماتے جب وضو کیا گویا اس نے حج کا احرام باندھ لیا، اور جس وقت مسجد میں آیا اور آ کر 2 رکعت نفل پڑھے، میرے نبی نے فرمایا گویا کہ اس نے عمرہ کر لیا، اور جس وقت اس نے جماعت کے ساتھ فرض نماز ادا کی، میرے آقا فرماتے گویا کہ اس نے کعبے کا حج کر لیا۔ سنیں ذرا نرمی کے ساتھ دھیمے لفظوں میں، مسجد کی آبادی کی بات کر رہا ہوں، مسجد آباد کیسے ہوتی ہیں؟ میرے کریم نبی نے فرمایا اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے جو نکلے، کب نکلیں گے؟ جب مسجد سے اذان کی آواز سنیں گے تو مسجد کے لیے چل پڑیں گے، مسجد کے لیے نکلیں گے۔ یہ مسجد کی آبادی ہے، مسجد بنا دی، سجا دی، خوبصورت کر دی، کروڑوں روپیہ لگا دیا، لیکن مسجد کے امام صاحب کو اذان کے بعد نمازیوں کا انتظار کرنا پڑے تو نے مسجد بنا تو دی ہے، مسجد آباد نہیں کی ہے، آباد نہیں کی ہے۔ مسجد آباد ہوتی ہے نماز پڑھنے سے، سجدے کرنے سے، مسجد میں آتے جاتے رہے۔ آئیے حضرات دیکھیے فضیلت کتنی ہے۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا جس وقت اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے، اب جا تو رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، نماز کا ثواب تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ کو اس کی ادا کتنی پسند آتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب وضو کیا گویا احرام باندھ لیا، جب مسجد میں پہنچا 2 رکعت نفل پڑھے یا سنتیں پڑھی گویا اس نے عمرہ کر لیا، اور جب جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھ لی، میرے آقا فرماتے نماز کا ثواب تو ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ حج بیت اللہ کا ثواب بھی مل جائے۔ اب ایک دن میں 5 نمازیں مسجد میں آ کر پڑھے، 5 جماعت، تو جب گھر سے نکلے احرام باندھنے کا بھی ثواب، ایک دن میں 5 مرتبہ احرام باندھا، پھر مسجد میں آ کر سنتیں ادا کی، ایک دن میں 5 عمرے کر لیے، اور مسجد میں آ کر 5 جماعت نماز پڑھ لی، ایک دن میں 5 حج کر لی۔ اللہ اکبر صاحبو، یہ مسجد کی آبادی کی بات کر رہا ہے۔
اور پھر سنو میرے آقا نے کیا فرمایا. فرمایا جس وقت میرا غلام مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے، یہ ڈبل آواز ہے، مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف چلتا ہے، میرے آقا فرماتے اس کا قدم ایک ہوتا ہے، انعام 3 ملتے ہیں. ایک قدم پر کتنے انعام؟ میرے نبی نے فرمایا ایک قدم اٹھاتا ہے 3 انعام ملتے ہیں. آقا جی کیا کا انعام ملتے ہیں؟ فرمایا جس وقت پہلا قدم اٹھاتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں یا رب جلیل حکم ہو، اللہ فرماتا ہے ایک نیکی لکھو، ایک گناہ بخشو اور ایک درجہ بلند کر دو. مسجد کی طرف ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ بخشا جاتا ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے، کیونکہ یہ اپنے گھر سے رب کے گھر کو جا رہا. مسجد کی آبادی کے لیے میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ جو مسجدیں آباد کرتے ہیں، یہ مسجد بنانا بھی مسجد آباد کرنے میں ہی آتا ہے، لیکن اصل آبادی کیا ہے کہ قالین بچھائی ہے نا اس پر آپ نماز بھی پڑھ، یعنی صرف جائے نماز بچھانے سے مسجد آباد نہیں ہوگی، اس جائے نماز کو بچھانے کے بعد اس پر نماز ادا کرنے سے مسجد آباد ہوگی، مسجد آباد ہوگی. میرے کریم نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا نا تو منظر بڑا عجیب ہوگا. رب تبارک و تعالی نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. ایسا زلزلہ ہوگا زمین کانپ جائے گی، مشرق و مغرب شمال و جنوب ہر طرف لرزہ ہی لرزہ ہوگا، ہر شے تہو بالا ہو جائے گی، زمین کانپ جائے گی، بڑی بڑی تاریخی چوٹیاں ملیم میٹ ہو جائیں گی، بڑے بڑے تاریخی مقامات زمین میں دھنس جائیں گے، زمین کے پہاڑ روئی کی طرح ہوا میں اڑنے لگ جائیں گے، ہر شے تہو بالا ہو جائے گی، ہر شے برباد ہو جائے گی، ہر شے فنا ہو جائے گی. پر میرے نبی فرماتے لوگوں قیامت برپا ہوگی، ہر شے تباہ ہوگی، پر یہ جو 4 دیواروں والی مسجدیں ہیں ہر شے تباہ ہوگی، یہ مسجدیں باقی رہیں گی، یہ مسجدیں تباہ نہیں ہوگی، مسجدیں برباد نہیں ہوگی، اللہ کے گھر برباد نہیں ہوں گے. یا رسول اللہ ہوگا کیا؟ میرے کریم نے فرمایا اللہ فرشتوں کو فرمائے گا کب؟ جب قیامت برپا ہوگی، دنیا فنا ہوگی، ہر شے ختم ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، نشان مٹ جائیں گے. میرے نبی فرماتے اللہ فرشتوں کو فرمائے گا وہ فرشتوں زمین پہ اتر جاؤ. یا اللہ کیا کرے؟ فرمایا جہاں جہاں میری مسجدیں ہیں، میرے گھر ہیں، قیامت آ گئی ہے، ان گھروں کو اپنے نورانی پروں پہ اٹھاؤ، عرش بری پہ لے آؤ. حضرات گرامی مسجدیں اٹھا لی جائیں گی، یہ مدینہ مسجد اٹھا لی جائے گی، یہ غوثیہ مسجد اٹھا لی جائے گی، یہ فیصل مسجد اٹھا لی جائے گی، یہ بادشاہی مسجد اٹھا لی جائے گی، یہ پاکستان اور ہندوستان کی مسجدیں اٹھا لی جائیں گی، ساری روح زمین کی مسجدیں اٹھا لی جائیں گی، مسجد حرام اٹھا لی جائے گی، مسجد اقصی اٹھا لی جائے گی، مسجد نبوی اٹھا لی جائے گی. میرے کریم فرماتے ساری مسجدوں کو اللہ کے فرشتے آسمانوں پر لے جائیں گے، عرش بری پر لے
الفاظ ہیں کہ ان مسجدوں کو اللہ حکم دے گا یہ مسجدیں ڈاچی بن جائیں گی، یہ مسجدیں سفید رنگ کے اونٹ بن جائیں گی، خوبصورت اونٹ بن جائیں، یہ مسجدیں خوبصورت سفید رنگ کے اونٹ کی شکل میں متشکل ہو جائیں گی۔ پھر کیا ہوگا؟ میرے کریم فرماتے لوگوں ان اونٹوں کو عام اونٹ نہ سمجھنا، آقا کیا شان ہوگی۔ میرے نبی نے فرمایا ان اونٹوں کا مقام یہ ہوگا کہ ان اونٹوں کے سر زبرجد کے ہوں گے، ان کی کاٹھیاں سونے کی ہوں گی، ان کے کان یاقوت کے ہوں گے، ان کے کھر مشک و کستوری کے ہوں گے، جو مؤذن ہوں گے وہ آگے سے کھینچ رہے ہوں گے، جو امام ہوں گے وہ پیچھے سے ہانک رہے ہوں گے، جو نمازی ہوں گے وہ اوپر سوار ہو کے جا رہے ہیں۔ تکبیر، بولو بولو نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ اتنی شاندار حسین و جمیل صورت اللہ ان مسجدوں کو عطا کرے گا۔ پھر حشر کے میدان میں جب یہ سواریاں بن کے چلے گی یہ مسجدیں، تو پھر ان پر آپ لوگ سوار ہوں گے، یہ ہم بھی وہیں کہیں ہوں گے آگے پیچھے، آپ لوگ سوار ہوں گے اور شان سے جب حشر کے میدان میں چلیں گے۔ میں حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، فرشتے حیران ہو کے پوچھیں گے یا اللہ یہ جڑے نور دیاں سواریاں تے بیٹھے ہیں تے بڑا دبدبا تے بڑا روب تے بڑا حسن و جمال تے بڑے پیارے لگ رہے ہیں، یا اللہ یہ کوئی مقرب فرشتے ہیں یا رسول ہیں؟ آواز قدرت آئے گی، نہ فرشتے ہیں نہ رسول ہیں۔ یا اللہ پھر کون ہے؟ نہ یہ فرشتے ہیں نہ رسول ہیں، اللہ پھر کون ہے؟ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، او فرشتوں نہ یہ ملائکہ ہے نہ یہ رسول ہے، یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جو 5 نمازیں مسجدوں میں پڑھا کرتے تھے۔ یعنی صرف مسجدیں بنایا نہیں کرتے تھے، مسجدیں آباد بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو مسجد آباد کرنے والوں کی یہ شان ہے، فرمایا وہ پیدل نہیں ہوں گے، سواریوں پر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ احتشام حاضرین، مسجد بنائیں پھر اسے آباد کریں، آباد کریں، یہ مسجد کا حق ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے مسجد تعمیر کروائی اور اس نے اعلان کر دیا کہ کوئی بندہ بھی اس مسجد کی تعمیر میں حصہ نہ ڈالے، اول سے آخر تک ساری مسجد میں اپنے خرچے پر بناؤں گا، اگر کسی نے مسجد میں حصہ لیا تو میں اسے سزا دوں گا۔ کسی نے حصہ نہ لیا، مسجد مکمل ہو گئی۔ ایک دن بادشاہ محو آرام تھا اپنے محل میں، تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک عالی شان محل ہے اور اس محل کے دروازے پر بادشاہ کا نام لکھا ہے، اور آسمان سے 2 فرشتے آتے ہیں، بادشاہ کا نام مٹا رہے ہیں اور اس کی جگہ پہ ایک بڑھی مائی کا نام لکھ رہے ہیں۔ بادشاہ جب صبح کو اٹھا وہ حیران اور ششدر تھا کہ یہ خواب کیسی آئی۔ اس نے اپنے وزیروں سپاہیوں کو بلایا اور کہا دوڑ کے جاؤ میرے محل کے دروازے پر دیکھو میرا نام موجود ہے۔ جب اس کے محل کے دروازے پر دیکھا گیا تو بادشاہ کا نام موجود تھا۔ انہوں نے کہا سر خواب ہی ہوتی ہے، بادشاہ سلامت، آپ یوں ہی پریشان ہو گئے، آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں۔ اگلی رات آئی، بادشاہ نے پھر وہی خواب دیکھی، پھر خواب دیکھا کہ میرا نام کاٹا جا رہا ہے، ایک بڑھڑی مائی کا نام لکھا جا رہا ہے۔ صبح ہوئی، اس نے پھر سپاہی دوڑائے، بھائی دیکھو میرا نام ہے کہ کوئی نہیں۔
جب دیکھا تو نام لکھا ہے. اس نے کہا بھائی سب نے آ کر کہا بادشاہ سلامت آپ ایسے ہی ٹینشن لے رہے بات ہی کوئی نہیں, وہاں آپ کا نام موجود ہے. تیسری رات کو بادشاہ نے پھر خواب دیکھی. اب جب صبح کو بادشاہ اٹھا نا, اس نے کہا بھائی اب تم نے وہاں نہیں جانا, اب تم ڈھونڈو اس نام کی مائی کون سی ہے. سپاہیوں نے تلاش کیا, بڑی کوشش کے بعد ایک جھونپڑی والی مائی اس کے پاس پہنچے. بی بی تیرا نام کیا ہے؟ انہیں وہی نام دسیا جڑا محل دے بوئے تے لکھیا. جس وقت سپاہیوں نے سنا پکڑا, بادشاہ کے دربار میں لے آئے. بادشاہ نے کبھی بھی میرے منع کرنے کے باوجود تو نے میری مسجد کی تعمیر میں کون سا حصہ ملایا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں جان کی امان چاہتی ہوں, میں وہ بڑھڑی مائی غریبان عورت ہوں, کئی دن کھانے کو نہیں ملتا, پانی پہ گزارا کرتی ہوں, فاقوں پہ گزارا کرتی ہوں. او بادشاہ میرے پاس کہاں سے روپیہ پیسہ آیا؟ میں نے تیری مسجد میں حصہ ملایا. پھر میں نے سن رکھا تھا جو حصہ ڈالے گا سزا پائے گا. میں نے کوئی شوق نہیں سزا کھاون دا, میں نے کوئی حصہ نہیں ملایا. بادشاہ نے کبھی بھی ذرا اپنے دماغ پہ زور ڈال, ذرا سوچ کے بتا کوئی غلط ہے. اس نے کہا بادشاہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا بی بی آج 3 دن ہو گئے نے میں اپنے محل کے دروازے پہ تیرا نام لکھا دیکھ رہا. اس نے کہا بادشاہ سلامت میں کی حصہ پانا ہے, میں تو خود فقیر عورت ہاں, منگتی ہاں, میں نے کوئی حصہ نہیں ملایا. بادشاہ نے کہا نہیں سوچ ضرور کوئی تو نے کام کیا ہے, تیرا نام ایسے نہیں دیکھا میں نے. اور پھر کوئی ایک دن بھی غلط نہیں, میں 3 رات مسلسل میں خواب آئی. سوچ. بڑی دیر کے بعد بڑھڑی مائی نا اس نے سر اٹھایا اور زیر لب مسکرا کے بھگلی, کہنے لگی بادشاہ سلامت مجھے اور تو یاد نہیں ہے, نہ میں نے کوئی اینٹ لگائی, نہ سیمنٹ, نہ بجری, نہ ریتا, نہ سریا, نہ ٹائلیں, نہ قالین, میں نے اور مجھے کوئی یاد نہیں پڑتا میں نے کچھ کیا ہو. کہا پھر کہا ایک کام میں نے کیا تھا. کہا وہ کیا؟ کہا دوپہر کا وقت تھا, میں آپ جو مسجد بنا رہے تھے نا اس مسجد کے سامنے سے گزر رہی تھی تو میری نظر پڑی اندر آپ کی مسجد بنانے والے جو معمار مستری مزدور تھے وہ دوپہر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے سو گئے, تھکاوٹ دور کرنے کے لیے وہ سو گئے. وہ سوئے ہوئے تھے, میں گزر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ مسجد کے سامنے خچر باندھے ہوئے تھے جن پر وہ مسجد کا سامان لاد کے لائے تھے. ایک خچر کی رسی چھوٹی تھی اور پانی کا برتن دور تھا. وہ اس کو پیاس لگی تھی, وہ خچر پانی پینا چاہتا تھا لیکن دور ہونے کی وجہ سے پی نہیں سکا. میں اور تو کچھ نہیں کر سکی, میں نے وہ پانی کا برتن اٹھا کے اس خچر کو پانی پلایا. حضرات گرامی اگر سمجھ گئے ہوتے بڑی گل ہے. یہ خچر کون سا خچر ہے؟ جس خچر پہ مسجد کی اینٹیں لائی گئی, جس خچر پہ مسجد کا سامان لایا گیا, وہ خچر جس خچر پہ مسجد کا سامان لایا جائے, جو اس خچر کو پانی پلائے جنت کا محل پائے. جو مسجد کی اینٹیں لانے والے خچر کو پانی کا گھونٹ پلائے وہ جنت میں محل پائے. تو جو اتنی عالی شان مسجد بنائے وہ کیا انعام پائے. حضرات گرامی قدر بادشاہ نے کہا بی بی تو نے
اس نے سپاہیوں کو بلایا، کہنے لگا جاؤ جاؤ اس محل کے دروازے سے میرا نام کاٹ کے اس مائی کا نام لکھ دو، اس لیے میں نے 2 کروڑ لگا کے مسجد بنائی تھی۔ اس مائی نے اتنے خلوص سے خچر کو پانی کا گھونٹ پلایا، 2 کروڑ کی مسجد میں بنائی ہے، ثواب مائی لے گئی ہے۔ مسجد بنائی ہے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ میرا اللہ دولت نہیں دیکھتا، تعداد نہیں دیکھتا، مقدار نہیں دیکھتا، میرا اللہ دلوں کا خلوص دیکھتا۔ نہ مکھ ویکھدا نہ مکھ دا دل ویکھدا نہ مکھ ویکھدا نہ مکھ دا دل ویکھدا میرا اللہ کے ویکھے تے دل ویکھدا، میرا اللہ دے ویکھے تے دل ویکھدا۔ میرے کریم نے اسی لیے فرمایا جس نے، بڑی خوبصورت حدیث ہے میرے آقا کی، حضور فرماتے ہیں جس نے چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد بنا دی، اور حدیث کے الفاظ او اصغر کے بھی ہیں، چڑیا کے گھونسلے جتنی یا اس سے بھی چھوٹی۔ چڑیا کا گھونسلہ تو دیکھ گیا کہ ایک بالشت بھی نہیں، ایک گٹھ بھی نہیں۔ حضور فرماتے جس نے چڑیا کے گھونسلے جتنی یا اس سے بھی چھوٹی مسجد بنا دی، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں محل بنا دیتا۔ اب چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد میں نہ ممبر بچتا ہے، نہ مصلی بچتا ہے، نہ سجدہ ہوتا ہے۔ آقا کا فرمان بھلے کیا معنی رکھتا ہے، حضور بتانا چاہتے ہیں لوگوں جو مربع میں تنالو میں عالی شان مسجدیں بنا دے ان کے لیے بھی جنت میں گھر بن جاتا ہے، اور جو مسجد میں ایک اینٹ لگا دے میرا اللہ ان کے لیے بھی جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ میرا رب تو دلوں کا خلوص دیکھتا، تو مسجدیں آباد ہوتی ہیں اللہ کی، مسجدیں آباد ہوتی ہیں ذکر سے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مقام پر گیا، آپ توجہ میری طرف، نعرہ تکبیر، باغ والے پکے بند کر دیں، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ایک اللہ کے نیک برگزیدہ بندے فرماتے ہیں کہ میں ایک بستی میں گیا تو مجھے بڑی ویرانی سی نظر آئی، بستی اجڑی ہوئی ہے، بستی ویران ہے، زندہ لوگ رہتے ہیں پر زندہ والا کم کوئی نظر نہیں آیا، بڑی اداسی ہے، سناٹا ہے، ویرانی ہے، کھیت اجڑے ہوئے ہیں، ندیاں نالے خشک ہیں۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ بھئی اس بستی کی کوئی مسجد ہے؟ اس نے کہا جی بالکل مسجد ہے۔ فرماتے میں مسجد میں گیا تو میری چیخیں نکل گئی کہ مسجد کی دیواریں رو رہی تھی، مسجد کے دروازے، مسجد کے در و دیوار رو رہے تھے، محراب مسجد رو رہا تھا۔ اور میں نے جب سنا تو مسجد رو رو کے ان آبادی والوں کے حق میں بد دعا کر رہی تھی، اور کیا کہہ رہی تھی، یا اللہ جس طرح انہاں مینوں بے آباد کیتا ہے تو انہاں نو بھی بے آباد کر۔ کہتے میں بڑا حیران تھا بستی والوں پر۔ کہتے میں نے ایک چوک میں کھڑے ہو کے اعلان کیا بستی والوں قریب آؤ۔ جس وقت بستی والے قریب آئے میں نے انہیں درس دیا، میں نے انہیں پیغام دیا،
مسجد میں آیا کرو، اذان پڑھا کرو، اذان سنا کرو، نمازیں پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ حضرات ذی احتشام آپ فرماتے لوگوں، ان لوگوں نے میری بات پر دھیان دیا، میری بات پر عمل کیا، میں درس دے کے چلا گیا۔ کچھ وقت کے بعد جب میں واپس وہاں سے گزرنے لگا، مجھے یوں لگا جیسے میں جنت کے باغ میں آ گیا۔ لہلہاتے ہوئے کھیت نظر آئے، روانی دوانی میں مجھے وہاں کے نالے ندیاں نظر آئیں، وہاں کے پھول بوٹے خوشبو والے، معطر معطر سما، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں، لہر بہر ہو گئی ہے۔ آپ فرماتے میں نے فوراً مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کی نیت کی۔ جس وقت میں مسجد میں پہنچا تب جا کر معلوم ہوا مسجد بڑی خوش ہے، مسجد آباد ہے، در و دیوار سے آواز آ رہی ہے، مسجد کی اینٹ اینٹ دعا کر رہی ہے، اللہ جس طرح انہاں مینو آباد کیتا ہے تو انہوں آباد رکھی۔ سبق کیا ہے؟ اگر چاہتے ہیں نا گھر آباد رہے، اچھا ویسے میں نے پتا سم سیدھے بیٹھے ہو، جھوٹ تے کسے نہیں بولنا، تو اڈے جو کوئی بندہ ایسا ہے جڑا پریشان نہ ہوئے؟ کوئی ہے ایسا بندہ جڑا ہر اعتبار میں خوش ہوئے؟ ایک پریشانی نہیں، ایک لبن ٹرو گے، ایک بندے جو لکھ پریشانیاں لبن گئی۔ ہمارے گھر پریشانیوں کا محور بنے ہوئے ہیں، مرکز بنے ہوئے ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، ہر کوئی رو رہا ہے، ہر کوئی اجڑا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔